بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہدہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس جانور کے بارے میں پوچھا تو جب وہ جانور آپ کے پاس آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں پر ایک وسیع و عریض سلطنت موجود ہے، اور اس سلطنت کی بادشاہ جو ہے وہ ایک عورت ہے، عورت ان کی حکمران ہے، اور انتہائی وہ لوگ طاقتور ہیں۔ لیکن اے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ لوگ جو ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو وہ خدا مانتے ہیں، یہ ان کی عقل کے اندر فطور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی بات کو سنا تو آپ نے اسی وقت ملکہ بلقیس کی طرف جو ہے وہ ایک خط لکھا، اور خط کے اندر ملکہ بلقیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دی۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ ملکہ بلقیس اس نے خط دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کیا کہ اب یہاں پر کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور عقل مند لوگ جو ہیں اسی طرح ہی معاملات کو طے کرتے ہیں۔ وزیر اور مشیر جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری قوت ہے، لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے، ہماری طاقت بھی ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جیسا آپ حکم دیتی ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، اور ہم لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ملکہ بلقیس جو ہے وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ وہاں پر جو عزت والے لوگ ہیں، ذلت والے لوگ جو ہے عزت والے لوگوں کو وہاں پر ذلیل کر کے جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ خیر ملکہ بلقیس نے ان وزراء کا مشورہ نہ مانا، اور اس نے کہا کہ اب میں ایسے کرتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، ان کی طرف جو ہے میں وہ تحفے تحائف جو ہے وہ دے کر بھیجتی ہوں۔ اب اس نے جو ہے وہ 500 خادم تھے، 500 لونڈیاں تھیں، ان کو سونا پہنایا اور سواریاں دیں اعلیٰ ترین، اور اسی طرح سونے کی اینٹیں دے کر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کرنا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا تحفہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیز دی ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور ملکہ بلقیس نے بھی یہی بات دیکھنی تھی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام تحفے کو قبول کر لیتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ وہ دنیا کا بادشاہ، اور ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ تحفے کو قبول نہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کسی قسم کی جنگ نہیں کریں گے۔ اب جو ہے وہ ملکہ بلقیس جو ہے جب اس کا تحفہ قبول نہ کیا گیا، اس کو واپس پہنچایا گیا، وہ بڑے عاجزانہ طریقے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ تشریف لائیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عظیم الشان جو ہے وہ شیش محل جو ہے وہ تیار کیا، اور نیچے جو وہ شیشہ لگا ہوا تو اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ بلقیس جو ہے جب وہ وہاں پر اترتی ہیں تو اس نے اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی کر دیں، تو بعد میں اس کو پتہ چلا یہ تو شیشہ ہے، تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ جس طرح میری عقل کے نے یہاں پر غلطی کی ہے، اسی طرح کائنات کا اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس نور کو چھوڑ کر میں سورج کی عبادت کر رہی ہوں۔ اور اس وقت پھر وہ حضرت کہنے لگے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایمان لائی اس اللہ پر جو عالمین کا رب ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مرتبہ فقال مالی ارا الہدہد ام کان من الغائبین، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کیا ہے
کہ میں نے ہدہد کو جو ہے وہ غائب پاتا ہوں، لو عذبنہ عذابا شدیدا، اب یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اسے غیر جانوروں کے ساتھ رکھوں گا، او لاذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کروں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس جو ہے وہ کوئی روشن دلیل لے کر آئیں۔ فما کسا غیر بعید، ہدہد جو تھا وہ تو تھوڑی دیر تک جو ہے وہ غائب رہا۔ فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ تک نہیں پہنچی، میں آپ کے پاس سبا کی یقینی خبر جو ہے وہ لایا ہوں، سبا کی میں یقینی جو ہے وہ خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، کہ میں نے وہاں پر اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال جو ہیں ان کے سامنے مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو راستے سے روک لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ، کہ وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو راستہ جو ہے وہ بناتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر تحقیق کروں گا کہ تو سچ کہتا ہے یہ جھوٹ۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط جو ہے وہ لے کر جا، فالقیہ الیہم، اور وہاں پر ان کے پاس رکھنا، ان کو دینا، اور پھر وہاں پر ٹھہرنا، اور فانظر ماذا یرجعون، اور بعد میں آ کر مجھے خبر دینا کہ ان کی کیا رائے تھی، خط پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، کیا جو ہے ان کے جو معاملات ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اب وہ جو ملکہ بلقیس تھیں وہ کہنے لگی کہ اے سرداروں، اے وزیروں، اے مشیروں، انی القی الیہ کتاب کریم، کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے عزت والا اس لیے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے اوپر نام تھا، اس وجہ سے اس نے کہا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نام کے جلال کی وجہ سے اس نے یہ کہا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور میرے اوپر برتری نہ جتلاؤ، واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تم مسلمان ہو کر آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب جو ہے وہ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ اے وزیروں، مجھے جو ہے وہ بتاؤ اس معاملے میں کہ اب میں کیا کروں، تم جو ہے اس بارے میں کوئی مشورہ دو۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید، اب جو ہے وہ کہنے لگے ہم طاقتور بھی ہیں اور سخت جنگجو بھی ہیں۔ والامر الیک، اب معاملہ جو ہے وہ تیرے سپرد ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، اب تو دیکھ کہ تو کیا کرنا چاہتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہ کہنے لگی کہ جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ، اور اس کے عزت والے جو لوگ ہیں، اذلہ، ان کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح ہی وہ کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جو ہے وہ ہدیہ بھیجوں گی، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور میں دیکھوں گی کہ کس جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ معاملہ پہنچا اور تحائف پہنچے، قال اتمدوننی بمال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی اپنے تحفوں پر جو ہے وہ خوش ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور تم یہ تحفے تحائف جو واپس لے جاؤ، اور ہم اب ان کے پاس آئیں گے بجنود، ایسے لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم، جو ان سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً،
اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے جو ہے وہ نکالیں گے، وہ ہم صاغرون، ہمارے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت لگایا اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے پاس جو ہے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا۔ اب وہ ملکہ بلقیس نے اس تخت کو جو ہے وہ اپنے محل کے ساتھ میں جو ہے وہ کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا اور چھپا کر رکھا، جو 80 گز جو ہے وہ چوڑا تھا اور 40 گز جو ہے وہ لمبا تھا، سونے چاندی کا وہ تیار کیا ہوا تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عفریت جن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، تو انہوں نے کہا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، اس سے مراد آصف ابن برخیہ ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اللہ کا ولی تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب آپ نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے ساتھ بلقیس کا تخت دیکھا تو فرمایا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کروں گا یا کفر۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے کفر کیا میرا رب غنی اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے اس کی حالت جو ہے وہ بدل دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلقیس اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ فلما جاءت، جب وہ بلقیس آئی، قیلا، کہا گیا اہاکذا عرشکی، کیا یہ تخت تمہارا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا اوتینا العلم من قبلہا، کہنے لگی کہ ہاں، اور اس سارے معاملے کی ہمیں پہلے خبر دے دی گئی، وکننا مسلمین، ہم اسلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے جو ہے وہ کافر تھی۔ اب جو بلقیس کے لیے جو ہے وہ شیش محل تیار کیا گیا، قیلا، اسے کہا گیا ادخلی الصرح، اس محل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جا، یا اس فرش کے اوپر داخل ہو جا۔ فلما رأتہ حسبت اللجہ، جب اس ملکہ بلقیس نے اس فرش کو دیکھا تو اس نے تالاب جو ہے اس کو گمان کیا۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے جو ہے وہ اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی کر لیں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، پھر اسے پتہ چلا کہ نیچے جو ہے وہ شیشے کا محل جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو کہنے لگی بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر اور میں اسلام لاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ پر جو کائنات کا رب ہے۔ تو کہتے ہیں ھذا نبی اللہ سلیمان علیہ السلام، کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ حدود کا واقعہ بھی اس کے اندر ہی آ گیا، اور آصف ابن برخیہ کا واقعہ بھی اسی کے اندر آ گیا، اور اسی طرح ملکہ بلقیس جو ہے جو ایک ملک سبا کی پوری بادشاہ تھی اور وہاں کی ملکہ تھی، تخت کے اوپر بیٹھا کرتی، پورا اس کا ایک حکومت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے آ کر خبر دی تو آپ نے اس کے بعد جو ہے ملکہ بلقیس کو خط لکھا۔ اب خط لینے کے بعد اس نے پہلے وزیروں مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا، وزراء نے یہ کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ملکہ بلقیس نے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم سب سے پہلے جو ان کو ہدیہ بھیجیں گے۔ اب ملکہ بلقیس نے جو تحفے اور تحائف بھیجے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے اور تحائف لینے سے انکار کر دیا، جس سے اس ملکہ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں، اور اللہ کے نبیوں کا اسی طرح ہی جو ہے وہ تبلیغ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ انتہائی بہترین جو ہے قرآن پاک کے واقعات میں سے ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔